ہاں، السلام علیکم۔ میں آپ کا اپنا دو بھائی خلیفہ میں آپ کا اپنا دو بھائی خلیفہ میں آج ختنہ کرنے ناسک جا رہا ہوں ختنہ کرنے، اور مجھے بولا گیا ہے کہ ناسک میں آپ آ کر دوارکا پر اتریے، فون کیجئے، ہم آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے۔ تو اللہ کا احسان اور کرم ہے، اللہ رب العزت کہ جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے، کہ اللہ بہت دور دور تک مجھے جو نا ختنے کے لیے بھیجاتے ہیں، اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے۔ اور اللہ تمام مومنین مومنات کو اپنی رزق میں کامیاب کرے، اور اللہ ان کے حصے کی جو رزق ہے اللہ ان کو دے، ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیے ہے، اور اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنائے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو بھی امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہمیں بھی امت محمدیہ میں ہی پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے، جتنا احسان مانے اور جتنا سجدہ کرے اللہ کو اتنا کم ہے نا۔ تو اللہ ہمیں ہر منزل میں، ہر مقصد میں اور ہر جائز حاجات اللہ ہماری پوری کرے، اور اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، دیندار بنائے، کامل ایمان والا بنائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ ورنہ آج بہت والدین اپنے بچوں سے پریشان رہتے ہیں، اور حد سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے روتے ہیں دوستوں کے آگے، رشتہ داروں کے آگے، اور بولتے ہیں کہ یار ہماری اولادوں کو سمجھاؤ۔ تو میں یہ بولوں گا کہ دیکھیے، جب کوئی بچہ اپنے والدین کی نہیں سنتا تو وہ کسی کی نہیں سنے گا، وہ ہے نا۔ ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ جو اپنے خون کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو اپنے خون کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ تو اور میرے بچوں سے گزارش ہے کہ یار پلیز اپنے والدین کو نہ ستائیے یار، اپنے والدین کی بات مانیے یار۔ اور آج کل اپنے مالیگاؤں کے اندر یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پوڑی کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، ہے نا، اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر کتا گولی، پھر کوریکس، پھر فینسیڈل۔ یہ بھی کہنا چاہیے کہ والدین کی تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے مالیگاؤں میں زیادہ تر لوگ پاور لوم صنعت سے جڑے ہوئے ہیں، اور پاور لوم صنعت سے جڑے رہنے کی وجہ سے وہ بچے کو اوپر پگار فکس کر دیتے کہ تو مجھے 2000، 2500، 3000 روپیہ دے، جتنا بچے وہ تیرا۔ پھر بچے بھی کیا کرتے، 4000، 4500، 4800 کا کام کرتے، پتلی سلدی چلا کے۔ کئی بچے تو ایسا ہے میں نے سنا ہوں 5500، 6000 روپے کا کام کرتے ہفتے کا، اور والدین کو کتنا دیتے ہیں، 2500، 3000، حد ہو گیا تو 3500۔ اب جو ان کے پاس زائد پیسے بچے تو کیا کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے فضول خرچ، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر انجوائے کرنا۔ لیکن والدین کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور والدین کی پھر بات نہیں مانتے، تو پھر والدین کو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا۔ اب والدین کو چاہیے کہ نہیں بیٹا، تجھے جتنا تیری پگار ہو لا کر ہم کو دے، اس کے بعد جو تجھے خرچی کو لگ رہا ہے ہم سے لے، چاہے دوا کا لگے، چاہے خرچی کا لگے، ہے نا۔ تو جب ان کے پاس زائد پیسے لیں گے تو فضول خرچے تو کریں گے بچے۔ تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ کچھ والدین کی بھی کوتاہیاں رہتی ہے، غلطیاں رہتی ہیں، کہ بچوں کو بول دیتے ہیں کہ تم اتنا کماؤ
اتنا ہمیں دو، ہے نا. تو یار مہربانی کر کے بچوں کے اوپر پگار فکس نہ کیجیے. بس ان کو یہ بولیے کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم کو تمہاری جو ضرورت ہے نا، انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، تم ہم کو لا کر پوری پگار دیجیے. بچے بھی خوش، والدین بھی خوش. تو میں صرف آپ کو آگاہی کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کے اوپر پگار فکس نہ کیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے، پھر بچے کو جو بھی رہتا ہے اپنا شوق پانی پھر بہت زور و شور سے کرتے ہیں، اور پھر بائک لے لیتے انسٹالمنٹ پہ، ہے نا، اور چھٹی رہتی ہے دھوم دھڑاکے سے چلاتے ہیں، بائک فاسٹ چلاتے ہیں، پھر حادثے ہو جاتے ہیں. تو اس میں والدین کو بھی تکلیف، ہے نا، پھر جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف، دواخانہ جا، یہ جا وہ جا. اور پھر کہنا چاہیے کہ کچھ ان کو اگر نقص ہو جاتا ہے تو زندگی بھر کی تکلیف، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، کبھی پیر ٹوٹ گیا، کسی کا بچہ ایکسپائر ہو گیا. آج والدین اپنے بچوں کو کس طریقے سے پرورش کرتے ہیں، کس طریقے سے پالتے ہیں، یہ ان کے دل سے ہی پوچھیے. لیکن بچے ہیں والدین کی نافرمانی کر کے جب بائک لے کے انسٹالمنٹ پہ بائک لے کر نکل جاتے ہیں، تو میں بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار پلیز ایسا کوئی کام نہ کیجیے کہ زندگی بھر کا پچھتاوا تمہارے والدین کو. تھوڑا والدین کی بات مانیے، والدین کا حکم مانیے. اور والدین کو بولوں گا اپنے بچوں کو یار پلیز پیار سے بولیے، محبت سے بولیے، محبت سے رکھیے، ان کو محبت سے سمجھائیے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی انات، تھوڑی سی مطلب غصہ گرمی تھوڑا رہتا ہے، تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں سننا پڑتا ہے، کہیں سنانا پڑتا ہے. اگر ہم بولیں گے کہ ہمارے اولاد صرف سنیں تو وہ بھی نہیں چلتا، اور اولاد اگر سوچے کہ صرف ہمارے والدین ہماری بات سنیں، ہم والدین کی بات نہ سنیں گے، تو یہ بھی غلط ہے. تو پلیز میں بچے لوگ سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بچہ نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر میری ویڈیو سے گزریں گے تو مہربانی کر کے اپنے والدین کو اتنا نہ ستائیے کہ ان کی آنکھ میں آنسو آ جائے. تو مہربانی کر کے خوش رہیے اور اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیے، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو خوش رکھیے، خود بھی خوش رہیے، اور اپنے بچوں کو جو نا بیٹھال کر سمجھائیے. اگر کچھ ان کے اندر کچھ فتوحات ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، تو ان کو بیٹھال کر پلیز سمجھائیے. یار کیسے بچوں سے غلطی ہوتی ہے، کبھی سننا پڑتا ہے، کبھی سنانا پڑتا ہے. ہم سوچے صرف ہم سنیں تو یہ بھی نہیں چلتا، ہم سوچے کہ صرف سنائیں تو یہ بھی نہیں چلتا. تو مہربانی کر کے خوش رہیے اور اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیے. چلو تو ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے اللہ سب کو یار عافیت سے رکھے، اپنے حفظ زمان میں رکھے، ہے نا. تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ زمان میں رکھے، ہے نا. چلو میں رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوئے گی. چلو اوکے، اللہ حافظ.